جب وہ قلعہ فتح ہونا تھا نا تو وہ پنڈت رات کو جب ان کے پاس آئے نا تو آپ نے ان کو پناہ دی تو اس نے کہا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا. محمد بن قاسم کو کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تک یہ جو قلعے پہ جھنڈا لہراتا رہے گا نا اوپر تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ اس وقت تک یہ فتح نہیں ہوگا. آپ اس جھنڈے کو کسی انداز سے ختم کر دیں تو یہ ویسے ہی جو ہے وہ شکست کو تسلیم کر لیں گے. اور اس کے اوپر وہ جو معبد خانے کے اوپر وہ بنا ہوتا ہے گنبد ٹائپ ہے وہ اس کو بھی توڑ کر دیں. تو جب یہ بات بھی تو آپ کے پاس بہت بڑی منجنیق تھی. ایک جنگی حکمت عملی کے آپ کے پاس حالات حرب بھی بہت خوبصورت تھے اس وقت کے. جنگی ہتھیار بھی لیٹسٹ تھے اس وقت کے. تو منجنیق بہت زیادہ. اس پر تقریباً 1000 آدمی جو کام کرتا تھا, یعنی کہ اس کو پتھر ڈالنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے 1000 آدمی بیک وقت اس کو چلاتا تھا. اتنی بڑی. تو 15 من کا ایک پتھر جو تھا وہ لیا اور نشانہ باز جو تھا اس کو وہ بلایا اور ڈائریکٹ اس پر جب وہ نشانہ ہٹ کیا نا تو وہ جو جھنڈا بھی جو وہ بھی گر گیا اور ستون بھی جو وہ بھی گر گیا. تو اسی لمحے جو ہے انہوں نے اس انداز سے جو ہے وہ ان کے اندر یہ بات پھیل گیا اب یہ چونکہ جھنڈا گر گیا ہے لہذا شکست سائیکولوجیکل. اور اس وقت جو نعرہ توحید لگانا اللہ اکبر کا اس وقت جو نعرہ لگا اس پر ان کی ہیبت اس انداز سے طاری ہوئی, اس انداز سے ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لوگ سارے جتنے وہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے شکست کو تو قبول کیا ہی کیا, لیکن اس کے بعد جو آپ نے جب نماز پڑھائی نا عصر کی محمد بن قاسم نے, آپ اندازہ فرمائے اس نماز کو جب وہ دیکھے تو وہ ورطہ حیرت کے اندر گم ہو گئے. انہوں نے غالباً مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے نماز کو لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ بتوں کے سامنے ہی جھکتے تھے, ان کو پتہ کہ بتوں کے سامنے جھکا جاتا اور شوق کے سجدے اور مجاہدوں کے سجدے. وہ کسرا اقبال نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو جب آپ نے سجدے جبین نیاز رکھ دی تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنا بڑا بندہ اور اتنا چھوٹا عمر کے اعتبار سے اور اتنے جناب فتح کالی اور زمین پہ جھک رہا ہے. اس سے یہ سوال جب انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ ہمارا تو مشرب یہ ہے کہ ہم وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور رسالت مآب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم رب سے مدد مانگتے ہیں. تو اس عمل کو دیکھ کے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. یعنی کہ اس کے اندر یہ ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ کے طرز عمل سے, طرز حکمرانی سے لوگ فیضیاب بھی ہوئے اور انہیں اسلام میں قبول کیا. اور راجہ داہر کے جو قریبی لوگ تھے نا ایک اور بات بھی تھی کہ انہوں نے وہ جو انصاف کا نظام دیا وہ دیکھے نا کہ وہ عدالتیں قاضیوں کی قائم کی, لیکن جو ہندوؤں کے ان کے ذاتی تھے نا وہ جو قانون ان کے جو معاشرتی قانون تھے اس کے حوالے سے ان کا وہی پنچایتی فیصلہ کریں. مجلس شورا بنائی نا, یہ میں بات کرنے والا تھا. اچھا مجلس شورا بنائی اور راجہ داہر کے جو قریبی نوبل پرسن لوگ تھے نا ان کو مجلس شورا میں رکھا. انہی کو وہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ہے دانائی ان کو عزت دی اور ان کو مجلس شورا کے اندر رکھا اور ان کو کہا کہ تم اپنی اکانومی کو اپنی انتظام کو اسی انداز سے چلاؤ لیکن شریعت کے مخالف وہ بات نہ ہو. تو پھر آپ نے وہاں پہ زکوٰۃ کا نظام جو تھا اس کو بھی متعارف کرایا. تو وہ لوگ کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور کچھ غیر مسلم بھی تھے. یہاں پہ ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ اسلام کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی تھی تلوار کے زور سے پھیلا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب علم بغاوت بلند ہوا اور جب پیسفلی لوگ تھے. تو جناب سیدنا عمر بن خطاب کی مثال سارے کے سامنے موجود نہیں کہ بیت المقدس فتح ہوا, سنگل ون ڈراپ, ایک خون کا قطرہ جو ہے وہ بھی نہیں بہا. تو آپ نے اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے اس انداز سے جب کیا نا تو وہ غیر مسلم بھی تھے لیکن آپ نے ان کو اس انداز سے اور انصاف دیا, عدل دیا. آپ کی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انصاف اور عدل دیا اور وہ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے. اس کا رزلٹ تھا کہ جب ملتان پہ آ کے محمد بن قاسم پہنچے ہیں تو یہاں بڑا ریزسٹنس زوردار ملی لیکن وہ ہندو بھی ساتھ شامل ہو گئے ہوئے. ایک اور خوبصورت بات, مذہبی رواداری اتنی مذہبی کہ وہاں پہ سن ٹیمپل کے نام سے ایک عبادت گاہ تھی جس کے اندر وہاں بدھ مت بھی تھے, عیسائی بھی تھے, ہندو بھی تھے اور تمام لوگ اپنی اپنی وہ عبادت کرتے تھے. محمد بن قاسم نے عبادت گاہ کو گرایا اور ان کو آزادی دی کہ تم اپنی آزادی کے ساتھ عبادت کرو. اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب ڈیلیگیشن آیا تھا نجران کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو جگہ بھی دی تھی اور ایک روایت کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبادت کی جو اجازت بھی دے دی تھی. تو آپ نے اسی پیٹرن پر عمل کرتے ہوئے ان کو مذہبی آزادی بھی دی.